السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین للاطفال دوسری جلد کا ایک سبق آج پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے ایمان ہود، حضرت ہود علیہ السلام کا ایمان۔ ایمان مضاف ہے، ہود مضاف الیہ ہے۔ وَلَمْ تَجِدْ عَادٌ جَوَابًا، اور عاد نے نہیں پایا جواباً کوئی جواب۔ وما علموا، اور وہ لوگ نہیں جانے، کیف یجیبون ہودن، کہ کیسے جواب دیں حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا ان لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا لَمَّا عَجَزُوا، اور لیکن ان لوگوں نے کہا جب وہ لوگ عاجز ہو گئے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا جواب دینے سے جب عاجز ہو گئے، کیا کہا؟ قد غضبت علیک آلہتنا، قد غضبت علیک، علیک آپ پر، آلہتنا ہمارے معبود، قد غضبت غصہ ہو چکے ہیں۔ فاصابک مرض فی عقلک، فاصابک تو آپ کو لگ چکی ہے، مرض بیماری، فی عقلک آپ کی عقل میں، آپ کی عقل میں ہمارے معبودوں کی وجہ سے بیماری لگ چکی ہے، ان لوگوں نے کہا۔ وقد وقع علیک وبال من الآلہۃ، اور آپ کے اوپر وبال گر پڑا ہے، وقع گر پڑا ہے، من الآلہۃ معبودوں کی طرف سے، یعنی معبودوں کی طرف سے آپ کے اوپر وبال آ چکا ہے۔ قال ہود، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ان هذه الاصنام حجارۃ لا تنفع احدا ولا تضر، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بے شک یہ بت، حجارۃ، یہ حجارۃ موصوف ہے، ایسے پتھر ہیں، لا تنفع احدا کہ وہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا تضر اور کسی کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَنظُرُ، اور بے شک یہ بت ایسے پتھر ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، وَلَا تَسْمَعُ اور بات کہی جائے تو سن بھی نہیں سکتے، وَلَا تَنظُرُ اور دیکھ نہیں سکتے۔ إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، بے شک یہ بت لا تملکو اختیار نہیں رکھتے، خیرن کسی خیر کا، ولا شرن اور نہ کسی شر کا، خیر اور بھلائی، شر اور برائی کا اختیار ان بتوں کے پاس نہیں ہے۔ ولا تملکو لأحد نفعا ولا ضرا، اور کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، ولا ضرن اور کسی کا نقصان بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ وَإِنَّكُمْ أَيْضًا لَا تَمْلِكُونَ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، اور بے شک تم سب بھی کسی خیر و بھلائی اور برائی کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور آپ سب میرے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ إِنِّي لَا أُؤْمِنُ بِآلِهَتِكُمْ وَلَا أَخَافُهُمْ، بے شک میں آپ سب کے معبودوں پر ایمان نہیں لاتا، وَلَا أَخَافُهُمْ اور نہ ہی میں ان معبودوں سے ڈرتا ہوں۔ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، بے شک میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ وَلَا أَخَافُكُمْ أَيْضًا اور میں تم سب سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا تو تم سب مل کر میرے خلاف سازشیں کرو، تدبیریں کرو۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا تم سب مل کر کے میرے خلاف تدبیریں کرو۔ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ، بے شک میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے کہ جو میرا اور آپ سب کا رب ہے، پروردگار ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ يَدِهِ، كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ يَدِهِ ہر چیز اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، یعنی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَلَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور کوئی پتا، ورقۃ کوئی پتا، لا تسقط نہیں گرتا، إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا نہیں گرتا، کوئی ذرہ نہیں ہلتا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور چینل پر نیا آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔